مشہور جن کے دم سے ہے دنیا میں نام ہند۔ اندر کمار گجرال کی پیدائش آنجہانی شری اوتار نارائن گجرال کے یہاں 4 دسمبر 1919 کو جہلم مغربی پاکستان میں ہوئی۔ ایک چھوٹا سا شہر ہے پاکستان میں، جہلم، میں وہاں پیدا ہوا تھا۔ میرا خاندانی رشتہ اس شہر کے ساتھ تھا۔ میری تعلیم مکمل طور پہ لاہور میں ہوئی، اس پنجاب کے خطے میں جس میں پاکستان بھی ہے اور ہمارا بھی، اس میں اردو زبان ذریعہ تعلیم تھا، اور اس لیے جو میری تعلیم ہوئی اسکول تک 10 جماعت تک وہ اردو کے ذریعے ہوئی۔ دوسری بات یہ بھی تھی کہ تعلیم کے ذریعے بھی آتی ہے بات، لوگوں کے رہن سہن میں آتی ہے۔ تو اس زمانے میں پنجاب میں یا پنجابی گھر میں، اردو باہر یا اسکول میں۔ اندر کمار گجرال نے ڈی اے وی کالج، ہیلی کالج آف کامرس اور ایف سی کالج لاہور میں تعلیم حاصل کی۔ بچپن سے ہی اندر کمار گجرال نہایت متحرک اور فعال شخصیت کے مالک رہے ہیں۔ 1930-31 کی تحریک میں جب ان کی عمر 11 سال کی تھی، وہ بال بھارت سبھا میں شامل ہوئے، پولیس کی لاٹھیاں کھائیں، ظلم سہے اور جیل بھی گئے۔ اس طرح آزادی کی تحریک میں دن بدن ان کی دلچسپی بڑھتی گئی۔ بچپن سے ان کا ایک طریقہ تھا کہ یہ عام طور پر اپنی عمر کے لوگوں میں اتنا کمفرٹیبل نہیں سمجھتے تھے، اور ہمیشہ اپنی عمر سے زیادہ بڑی عمر کے لوگوں کی کمپنی پسند کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بار ہماری ماں نے ان کو کچھ یاد ڈالی کہ وہ روز شام کو جب دوسرے لڑکے آ کر گیند بلا کھیلتے تھے تو یہ ایک دکاندار جو ہمارے والد کے دوست تھے، لیکن وہ میرے والد کے دوست کے باپ تھے، تو یہ ان کے باپ کے پاس جا بیٹھتے تھے، اور وہ کہتی تھی کہ تم کو اس بوڑھے کے سوا کوئی دکھائی نہیں دیتا، تمہاری عمر کے لڑکے باہر کھیل رہے ہیں۔ جو بھی ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لانگ رن میں نے دیکھا ہے کہ ان کی شخصیت کو ڈیولپ کرنے میں اس بات کا بہت حصہ رہا ہے۔ بچپن سے ان میں ایک لیڈرشپ کوالٹی پیدا ہوئی۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے۔ 1930 میں کانگریس کی تحریک چلی تو میرے ماں باپ تو جیل چلے گئے، لیکن دوسرے دن یہ ایک جھنڈا لے کر ہمارے گھر کے قریب ایک تھانہ تھا، اس کے آگے جا کر نعرے لگانے لگی۔ نیچرل ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا، یعنی 10 سال کی عمر تھی اور یہ پہلی بار گرفتار ہو گئی۔ حالانکہ دوسرے دن تھانے دار نے اس بات کو مذاق سمجھا، ان کو چھوڑ دیا، لیکن یہ ایک رات جیل میں رہنا ان کی باقی عمر میں ایک بہت بڑا سنگ میل تھا۔ اندر کمار گجرال طالب علمی کے زمانے سے تحریک آزادی سے وابستہ رہے۔ وہ تمام سیاسی اور سماجی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے، نتیجتاً ان سرگرمیوں نے بہت جلد انہیں اسٹوڈنٹس تحریک کا ہیرو بنا دیا۔ 1935 سے 1943 تک گجرال صاحب لاہور میں رہے اور اسٹوڈنٹ موومنٹ میں شریک رہے۔ اس کے علاوہ وہ کچھ عرصے اسٹوڈنٹ یونین کے صدر اور پنجاب اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے سیکریٹری بھی رہے۔
اس دوران وہ کئی بار گرفتار ہوئے اور جیل کی ہوا بھی کھائی۔ اسی زمانے میں ان کا رشتہ ترقی پسند مصنفین سے قائم ہوا۔ میں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا اور یہ ہیلی کالج آف کامرس تھے اور مجھ سے کوئی 3-4 سال جونیئر ہوں گے دوسرے کالج میں، اور وہاں ہیلی کالج آف کامرس میں انگریزی کے پروفیسر تھے دی گریٹ پوئٹ فیض احمد فیض صاحب نے ہمیں ان سے ملوایا تھا، سچی بات تو یہ ہے۔ تو اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ کمیونسٹ گروپ کے نزدیک آتے گئے۔ فیض کے ساتھ میرے بڑے گہرے رشتے بڑے دلچسپ تھے۔ یہ شروع ہوئے تھے جب میں ابھی ہیلی کالج میں پڑھتا تھا۔ اس وقت وہ ہیلی کالج میں لیکچرار بن کے آئے تھے، میں تو طالب علم تھا، لیکن ہم دونوں کا رشتہ کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ تھا، اس لیے اس ناطے رشتے ہمارے اور قریب ہو گئے۔ وہ رشتہ ساری عمر قائم رہا ہے، آج بھی ہے۔ فیاض صاحب کی کوئی کتاب ابھی تک نہیں چھپی تھی، لیکن ان کی کتاب نقش فریادی انہوں نے اپنی ڈائری میں جو آپ کے ساتھ لکھی تھی، تو وہ انہوں نے ایک بار مجھ کو پڑھنے کے لیے دی۔ دوسرے لوگوں کو تو سناتے تھے لیکن میں سن نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تم خود پڑھ لو۔ اس سے مجھے بھی فیاض صاحب کے بہت نزدیک آنے کا موقع ملا۔ اور دوستوں میں علی استرداد جعفری تھی، سجاد حیدر وہ تھی، یہ سب لوگ اکٹھے ہوتے تھے۔ تو میرا ہاسٹل میرے بھائی صاحب کے ہاسٹل کے پاس ہی لاہور میں تھا، اور میں بھی روز شام کو ان کے پاس بیٹھتا تھا۔ اندر کمار گجرال نے 1942 کی بھارت چھوڑو تحریک میں سرگرم حصہ لیا، ہندوستان کی آزادی میں اہم کردار ادا کیا اور آزادی کے جذبے سے سرشار بہت سے نوجوانوں کو اپنی شخصیت اور اپنی کوششوں سے متاثر کیا اور خود کو بھی تحریک آزادی کے حوالے کر دیا۔ گاندھی جی، پنڈت جواہر لال نہرو اور ابوالکلام آزاد جیسی متعدد سرکردہ شخصیات کا اثر قبول کیا اور وطن عزیز کی آزادی کے لیے اپنی ہر ممکن قربانی پیش کی۔ 42 کی جب بھارت چھوڑو تحریک چلی تھی تو اس وقت میری ماں اور میرے والد، میری ماں کے ساتھ میری چھوٹی بہن تھی 6 برس کی، وہ بھی، اور میں خود، ہم سب جیل میں تھے۔ لاہور میں 3 جیل تھے، ایک چھوٹی عمر کے لوگوں کا، ایک عورتوں کا اور ایک بڑی عمر کے لوگوں کا۔ یہ تینوں جیل 3 کونے میں تھے۔ ایک وقت تھا جب میری بھائی صاحب بچوں والے جیل میں، میری ماں عورتوں والے جیل میں، میرے والد صاحب مردوں والے جیل میں، اور میں اکیلا باہر تھا ان سب کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بازار سے چیزیں خرید کر کبھی ایک جیل میں، کبھی دوسرے جیل میں، کبھی تیسرے جیل میں جاتا تھا۔ اتفاق یہ ہو گیا کہ ایک ٹریڈ یونین موومنٹ میں، ایک ہڑتال میں ایک جگہ پہ وچ آئی واز لیڈنگ، تو ہم گرفتار ہو گئے جب یہ انہی دنوں میں سینٹرل جیل میں تھے۔ ہم لوگ اتنے تھے، ہم تقریباً میرا خیال میں 800-900 کے قریب تھے ورکرز جو کٹھے پکڑے گئے تھے۔ تو جیل میں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، تو جیل میں انہوں نے ہمیں ایک کمپاؤنڈ سے دے دیا تھا اور وہیں پہ راشن دے دیتے تھے کہ تم لوگ کھانا وانا پکاؤ اور یہی کرو۔ تو ہم لوگوں کو سب کو اکٹھا رکھنا تھا۔ جب بہت لوگ ایک ہی اکٹھے جیل میں ہوں تو ان سے گورنمنٹ بھی بہت ڈرتی رہتی ہے کہ وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو انہی دنوں میں کسی اور سلسلے میں، وہ بھی تھوڑا ایک اسٹرائک کا ہی سلسلہ تھا، اندر کمار گجرال اور اندر موہن بھی کچھ دنوں کے لیے جیل میں تھے، لیکن وہ ہمارے ساتھ رہ نہیں رہے تھے۔ دوستی تو ہمارے ساتھ تھی ان کی، لیکن ان کو دوسری جگہ رکھا ہوا تھا جس کا نام تھا شاہی سیل، یعنی کہ جو سیاسی لوگ پولیٹیکل پریزنر تھے اور کچھ کھاتے پیتے لوگ تھے
تو ان کو جیل میں علیحدہ طور پہ رکھا ہوا تھا. تو اتفاق یہ ہوا کہ ہم لوگ علیحدہ تھے جیل میں, یہ لوگ علیحدہ تھے, اور ملنے جلنے کی آپس میں اجازت نہیں ہوتی تھی. ایک صاحب تھے جو اس وقت نیا ICS بن کے انگریز تھے, آئے تھے, وہ میرے ساتھ اسکول میں پڑھا کرتے تھے سملم میں. تو وہ ایک دفعہ جیل دیکھنے آئے اور جیل کا انسپیکشن کرنے. تو انہوں جب باہر گئے تو لکھا اس میں کہ مجھے ان قیدیوں سے علیحدہ کر دیا جائے کیونکہ میں وہاں پہ اسٹڈی سرکلز چلا رہا تھا. تو کہاں سے آئسولیٹ کرتے؟ تو وہ یہ انگریز کتاب میں یہ لکھ کے گیا کہ اس کو یعنی کہ مجھ کو آئسولیشن کے لیے اندر وغیرہ کے سیل میں بھیج دیا جائے. سن 42 یا 41 رہا ہوگا غالب, نہیں 42 رہا ہوگا. پٹنے میں آل انڈیا اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی کانفرنس ہوئی تھی, اور اس میں ہم بھی گئے تھے. ہم بھی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے وہ تھے, لیڈر سے سمجھے جاتے تھے کانپور میں. وہاں جو ڈیلیگیشنز آئے تھے تو ہر طرف سے, ہندوستان کے سارے علاقوں سے, اور اس زمانے میں اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی بڑی پریسٹیج تھی. لاہور سے جو ڈیلیگیشن آیا تھا وہ وہاں کے بہت بڑے بڑے لوگوں کے اولادیں جو تھیں. مثلاً یہ کہ مظہر علی خان جو اخبار کے بھی وجہ سے مشہور ہوئے, ان کا بیٹا طارق علی لندن میں رہتا ہے, وہ مشہور ہوا, وہ مظہر علی کا بیٹا ہے. پھر ان کے بڑے بھائی تھے طاہر, کیا نام تھا ان کا, وہ تھے پیرن بھروچا, ڈاکٹر بھروچا کی بیٹی, یہ سب لاہور سے. رمیش چندر ICS افسر تھے, ان کا بیٹا. یہ سب لیفٹسٹ ہو کے, اور انہی کے ساتھ اندر کمار گجرال بھی آئے تھے. تو اندر کمار گجرال سے وہاں سب سے پہلے سن 42 وغیرہ میں کبھی ملاقات, جو کانفرنس 41-42 میں ہوئی تھی پٹنے میں, وہاں میری سب سے پہلے ان سے ملاقات ہوئی, ان لوگوں کے ساتھ ساتھ پیرن وغیرہ کے. بول کے لب آزاد ہیں تیرے, بول زبان اب تک تیری ہے, تیرا ستواں جسم ہے تیرا, بول کے جان اب تک تیری ہے. پاکستان بن گیا اور لاکھوں لوگوں کی طرح ہم بھی یہاں آ گئے. پھر زندگی نئی شروع ہوئی. بچپن میں مجھے یاد ہے کہ میں 10-12 سال کا تھا, تب گجرال صاحب NDMC کے وائس چیئرمین بنے, اور روز صبح 7 بجے سے ہمارے گھر میں لوگوں کا, میں کہوں گا سینکڑوں لوگ آتے تھے اپنی پریشانیاں لے کے, اور گجرال صاحب برانڈے میں بیٹھے ایک ایک کے ساتھ 5-5, 10-10 منٹ لگانا, ان کے لیے ٹیلی فون کرنے. اس وقت کوئی PA کا ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا, اپنے آپ پہلے نمبر نکالنا, پھر نمبر گھمانا, پھر ان کے کام کروانے. کئی بار ہم کہتے تھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, صبح 3-4 گھنٹے آپ ضائع کرتے ہیں اس طرح سے. شاید بہت چھوٹے تھے ہم تو سمجھ نہیں سکے اس وقت کہ اس کا مطلب کیا ہے, لیکن تب سے وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ یہ غریب آدمی ہے, اس کا اور کوئی نہیں ہے. اور اگر آج مجھے خدا نے ایسی پوزیشن میں ڈالا ہے کہ میں ان کا کام کر سکوں یا ان کی مدد کر سکوں, اور میں ان کو ٹھکرا دوں, تو اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا. آزادی سے پہلے جس ولولے اور جوش و خروش کے ساتھ وہ تحریک آزادی میں پیش رہے, آزادی کے بعد بھی وہ ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنی خدمات انجام دیتے رہے. وہ پہلی بار 1964 میں راجیہ سبھا کے لیے منتخب ہوئے. ان کا سیاسی کریئر دن بدن نئی بلندیوں کو چھوتا رہا. گجرال صاحب مختلف وزارتوں پر فائز رہے اور اپنی ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی نبھایا. ہندوستان کی تاریخ میں ان کی خدمات ہمیشہ زندہ اور تابندہ رہیں گی. وہ 21 اپریل 1997 کو ہندوستان کے وزیر اعظم بنے, جو ان کی سیاسی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی تھی. اس اعلیٰ منصب پر رہ کر انہوں نے جو کام کیے وہ جگ ظاہر ہے.
اپنے دیش کے فارن منسٹر بہت دیر تک رہے ہیں، اور ایک ان کو بڑے نام ایک چیز گجرال ڈاکٹرن سے یاد رکھتے ہیں. کم از کم جو ہمسائے کے ملک ہیں وہ ان پہ بہت اعتبار کرتے ہیں. اور گجرال ڈاکٹرن کا مطلب یہی کہ بھئی یہ جو ہمسائے کے ملک ہیں، چاہے پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا یا نیپال، یہ ہندوستان سے پچھڑے ہوئے ہیں. پچھڑے ہوئے مطلب انڈیولپڈ ہیں، اور ان کو چاہیے کچھ ضرورت ہو تو ہندوستان ایک بہت بڑا ملک، ایک بڑا بھائی یا جو بھی ایک بڑا دوست سمجھ لیجئے، کہ اس کو ان کو چاہیے کہ ان کی مدد کریں ہندوستان کو. تو اس میں تھوڑی سی جنراسٹی، تھوڑا ریلیکس تو کرنا پڑے گا. تو اس لیے وہ انہوں نے ایسی چیزیں کی ہیں جس سے کہ جیسے ابھی بھی نواز شریف جو پاکستان میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کا نام آتا ہے تو کہتے ہیں گجرال صاحب میرے دوست ہیں. جب میں بنگلہ دیش جاتا ہوں تو اب تو وہ حسینہ جو ہیں پرائم منسٹر تھی، وہ بھی ان کو اپنا بہت عزیز سمجھتی تھی. تو انہوں نے ایک ایسا سمجھ لیجیے لائن لی یا ایسا بات کی یا ایسے خیالات کا اظہار کیا کہ جس سے کہ یہ ہمسائے کے ملک اپنے ایک رسی میں بندھ گئے جو کہ ایک ہندوستان کے قریب تھی. اندر کمار گجرال صاحب پاکستان میں بہت پسندیدہ شخصیت ہیں. اس لیے نہیں کہ آپ کا جنم جو ہے وہ اس خطے میں ہوا جو اب پاکستان ہے، یہ تو بہت سے لوگوں کے ساتھ اتفاق ہوگا، لیکن اندر کمار گجرال کی شخصیت مجموعی طور پر جن عناصر سے بنی ہے، اس میں سب سے اہم بات ہمارا ویلیو سسٹم ہے، مشرق کی اقدار ہیں. اور مشرقی اقدار جب میں کہتا ہوں تو ہماری اسلامی اقدار بھی وہی ہیں. تو گجرال صاحب اس کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے. اس وجہ سے پاکستان میں جب بھی گجرال صاحب کا نام آتا ہے تو بہت عزت کی نگاہ سے، محبت، عزت تو سب کی جاتی ہے لیکن محبت اس کی کئی اور وجوہات بھی ہیں کہ گجرال صاحب کا اردو زبان سے، اردو ادب سے جو گہرا رشتہ رہا ہے، اور وہ محض رشتہ نہیں بلکہ انہوں نے اس کے لیے ثبوت بھی دیے. انہوں نے بہت لکھا ہے، میں نے ان کی بہت ان کے ساتھ ان کا جو تعلق رہا، خاص طور پر فیض احمد فیض سے گجرال صاحب کی جو ذاتی تعلق بھی اور جذباتی تعلق جو ان کی شاعری سے ہے اور جو نظریے سے ہے، تو اس بنیاد پر انہوں نے بڑے لازوال مضامین لکھے ہیں. اور ان کو پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ گجرال صاحب فیض صاحب کو کس طرح ڈسکور کرتے تھے یا کس طریقے سے ان کو دیکھتے تھے. میرے دماغ بارے اور ایٹیٹیوڈ بارے ان کے خیالات کا بہت گہرا اثر ہوا. انہوں نے بچپن سے مجھے ایسے لوگوں کی کتابیں پڑھنے کے لیے دی جو اشتراکی تھے، اور صرف ہندوستان کے نہیں باہر کے بھی، جیسے میکسم گورکی، ٹالسٹائے وغیرہ. میں بعد کے دنوں میں سوچتا تھا کہ انہوں نے یہ کس لیے سوچا، تو مجھے خیال آیا کہ ان کا خیال تھا کہ میری ہینڈی کیپ کی وجہ سے بعد کی زندگی میرے لیے اتنی مشکل ہوگی کہ مجھے کوئی نہ کوئی کونا چاہیے جو میں ادب میں ڈھونڈ سکتا تھا. تو وہ جیسے جس وقت انہوں نے مجھے فیض کی یہ نظم پڑھنے کو دی، میں غمگین ہوں تو پھر کیا ہے، غمگین ہے یہ دنیا ساری، یہ غم تیرا ہے نہ میرا، ہم سب کی جاگیر ہے پیاری، کیوں نہ جھانکا غم اپنا لی، بعد میں سب تدبیریں سوچیں، بعد میں سکھ کے سپنے دیکھیں، سپنوں کی تعبیریں سوچیں. تو جب ہم دلی آئے تو ہم نے سوچا کہ بھائی کیوں نہ تھیٹر سے تعلق پیدا کیا جائے. تو شیلا بھاٹیا اور حالی وتس سے ہماری دوستی ہو گئی، اور ہم نے ان کے تھیٹر جو تھا دلی آرٹ تھیٹر، اس میں جانے آنے لگے. دلی آرٹ تھیٹر کے پریزیڈنٹ تھے اندر کمار گجرال.
इंद्र कुमार गुजराल के होते हुए वहाँ पर 1 2 नहीं 5 4 5 6 उर्दू के ड्रामे हुए। क्यों? इसलिए कि इंदर की ज़बान उर्दू है। एक दिलचस्प चीज़ बताऊँ आपको, शायद सब मालूम भी होगा लोगों को। इंदर कुमार गुजराल के भाई जो हैं सतीश गुजराल, बहुत मशहूर पेंटर हैं। मेरे ख्याल से 10 बरस की उम्र थी या 10 से भी पहले शायद वो ऐसा कुछ एक्सीडेंट ऐसा हो गया था कि तब से उनका समाज जो थी, हियरिंग, वो ख़त्म हो गई है सतीश की। तो जो कुछ भी उस ज़माने तक सुन रखा था उन्होंने या पढ़ रखा था, बस वही तो चुनाचे वो अल्फाज जो आप बोलते हैं तो ज़रा मुश्किल से समझ में आता है लोगों के। लेकिन आप उनसे बात किस तरह कर सकते हैं? आप बातें कीजिए उस वक्त, या तो इंदर गुजराल उनके साथ हों या सतीश की बीवी उनके साथ हो, तो वो उनके हाथ पर, यानी सतीश के हाथ पर उर्दू से लिखते जाते हैं। जो हम कह रहे हैं वो सतीश के हाथ पर लिखते जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा शॉर्ट हैंड में गोया के, और सतीश उसको समझ रहे हैं कि क्या है, क्योंकि वो पढ़ना उर्दू ही पढ़ी है सतीश ने भी। एक मेरा छोटा भाई, एक उसको हैंडीकैप हो जाए, उसको खड़ा होने में मैं कुछ सहारा दे सकूं, तो ये फ़र्ज़ है, धर्म है मेरा, उसमें कोई एहसान नहीं है किसी के ऊपर। असल में अगर आप सोचें कि आप हमारे ख़ानदान में सबसे ऊंचा कौन गया है, तो वो सतीश गया। इंद्र कुमार गुजराल की सियासी और समाजी खिदमात का दायरा बहुत वसी है। सियासी शोर व गलगला में भी हिंदुस्तान की सेक्युलर अक़दार को फ़रोग़ देने में उन्होंने नुमाया खिदमात अंजाम दी, और इस तरह मुल्क की अक़लियत और अक्सरियत दोनों के दिलों पर उन्होंने हुक्मरानी की और नौजवान नस्ल के लिए मशअल राह भी बने। देखिए कि उन्होंने ये जो कश्मीर का ग्रुप था, पंजाब का ग्रुप था, एक जगह तो समझ सकते हैं कि आप सिखों का, और दूसरी तरफ एक मुसलमान वैली के जो दूर जा रहे थे। वैसे भी अपने उनके दोस्तों में बहुत से लोग ऐसे हैं, हर शायर को जानते हैं, हर अदीब को जानते हैं, वहाँ के लोगों को जानते हैं। तो इसलिए अगर हम इसकी सेकुलरिज्म की वैसे बात करें कि भाई एक प्लूरिस्टिक सोसाइटी, उसमें वो मानते हैं, उसको बड़ी बहुत दफ़ा उन्होंने बयान भी ऐसे दिए हैं, हमें याद आए कि जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि जहाँ मज़हब का मामला है वो इसको पॉलिटिक्स से नहीं मिलाते, और मज़हब चाहे वो हिंदू का है या मुसलमान का है, सिख का, ईसाई का है, वो अपना अपना बात है, जो भी कर दे, लेकिन और इसीलिए एक इंसान की तरह सबसे मिलना, सबको बोलना, सबको मिलाना, ये बहुत उनके है। गुजराल साहब की सोच में और हम सारे ख़ानदान की सोच में हमेशा एक चीज़ रही है कि ये देश तभी इकट्ठा रह सकता है अगर हम सेकुलरिज्म को अपना धर्म बना लें। जब जब हम उस रास्ते से हटते हैं तो आप देखते हैं कि देश में किस तरह वायलेंस भी होती है और किस तरह से लगता है कि जैसे देश टूटने जा रहा है। और ये सोच गुजराल साहब की शुरू से रही है कि अगर देश को मजबूत बनाना है, अगर देश को इकट्ठा रखना है, तो सेकुलरिज्म के ऊपर आप कभी भी कोई डिबेट नहीं कर सकते, ये चीज़ पक्की रहनी चाहिए। हमारी खुशकिस्मती ये रही है और आज भी है कि हमारी बुनियाद इस नज़रिए से बनाई गई कि हम आज की दुनिया में रहते हैं, पुरानी दुनिया में नहीं रहते। दूसरी बात ये हम मान के चलते, जैसे मैंने कहा कि हम लोग हर किस्म के हैं, रंग हमारे किसी का ब्राउन, किसी का वाइट, किसी का काला, किसी के बाल सफ़ेद, किसी के नहीं हैं, लेकिन हम एक हैं। इस एकता, अनेकता और एकता में एक मान के चलना, ये हिंदुस्तान का एम गांधी जी ने भी बनाया था, यही जवाहरलाल ने हमको दिया था, इसी को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जवाहरलाल, आपने देखा कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में एक क्लास ये भी है कि साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाया जाएगा। साइंटिफिक टेम्पर क्या होता है? आपने हैदराबाद यूनिवर्सिटी में
دیکھ رہے ہیں. یہ یونیورسٹی اردو کی ہے لیکن اردو کے ناطے لوگ سائنس سیکھ رہے ہیں. وہاں لڑکے لڑکیاں اتنی بڑی تعداد میں تعلیم پا رہی ہیں. ان کو اپنے گھر کی بات بھی ٹھیک ہے لیکن صرف شعر اور شاعری سے بات نہیں بنتی, بات سائنس اور ٹیکنالوجی سے بنتی ہے. یہی اس وقت نصب العین تھا جب بنائی گئی تھی, اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جتنے لوگ وہاں کام کر رہے ہیں اور پچھلے 5-10 برسوں میں کیا ہے وہ تسلی بخش ہے. گجرال کمیٹی کا انعقاد اور اس قرارداد کے بعد اردو کا فروغ اور اردو کے اس نحیف اور بیمار بدن میں جو توانائی آئی وہ بصورت حیدرآباد کی مولانا آزاد اردو یونیورسٹی ہو جس کے اب 65,000 سے زیادہ طالبات موجود ہیں, یا دنیا کے مختلف حصوں میں اس زبان کا فروغ جو ہو رہا ہے, تو یہ جو رکا ہوا پانی تھا اس کو گجرال صاحب نے آبشار کی طرح سے بہا کر اس سے جو روشنی تولید کی ہے اس کی روشنی سے آج اردو کے چراغ اور اردو کے جو بلب ہیں, جو بتیاں ہیں, وہ ہر جگہ جل رہی ہیں. اور اردو کی تاریخ جو لکھی جائے گی ان میں ان لوگوں کے نام ذکر کیے جائیں گے. ترقی کے وقت تو ہر شخص جو آئے گا تو وہ تو ایک مثبت گام ہے, لیکن تحفظ کے وقت جب اردو ختم ہونے کا اندیشہ ہو اس وقت آپ کے جو لوگ مدد کر رہے ہیں ان میں آئی کے گجرال صاحب کا نام سب سے زیادہ اہم ہے. اور ہم خوشبخت ہیں کہ ایسی شخصیت اردو کے لیے موجود ہے جو اردو کے تن من دھن دامے درمے سخنے کام کر رہی ہے. اردو سے یہ محبت کا عجیب راز ہے. جب دکھ کی ندیاں میں ہم نے اپنی یہ ناؤ ڈالی تھی, تھا دم خوں بہت بہاؤں میں اور خون میں کتنی لالی تھی. یوں لگتا تھا 2 ہاتھ لگے اور ناؤ پورم پار لگے.